نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صدق الله العظيم۔ دین کی بات سنتے ہوئے سب سے پہلے اس بات کی نیت کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے۔ سنانے والا، سننے والے عام طور پر اپنی نیت ہی نہیں کرتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ جملہ ہوا کرتا تھا، اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ، میں تمہیں اور اپنی ذات کو سب سے پہلے اللہ سے ڈراتا ہوں، تقوی کا سبق دیتا ہوں۔ دین کی مجلس میں آدمی بیٹھے اور اپنے آپ کو مخاطب ہی نہ سمجھے، یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، اس بات کا دھیان ہی نہ کرے، تو ایسا ہے جیسے کہ نل کا منہ ایک طرف ہو، مٹکے کا منہ دوسری طرف ہو، قطرہ بھر پانی بھی مٹکے میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ مٹکے کا منہ نل کے منہ کی طرف ہے ہی نہیں۔ اساتذہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالبات سے بات کہی جا رہی ہے، طالبات یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بڑی طالبات سے کہا جا رہا ہے، مجمع یہ سمجھتا ہے کہ بگڑے ہوئے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، ہم تو بہت اچھے ہیں۔ اپنے آپ کو مخاطب نہ سمجھنا اور دوسرے کاموں میں مشغول رہنا۔ دین کی بات کہی جا رہی ہے اور طلباء طالبات ایک دوسرے سے بات چیت میں لگے، اپنے بچوں کو سنبھالنے میں مصروف ہے، فون سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ انسان کی آنکھیں تو دو ہے، لیکن توجہ ایک ہی طرف ہو سکتی ہے۔ عام طور پر انسان دو آنکھوں سے دو طرف نہیں دیکھ سکتا ہے، اسی طرح توجہ بھی دو طرف نہیں ہو سکتی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں، ایک ہی دل رکھا ہے۔ ایسے سننا جیسے کہ گھر میں خادم مالک کی بات سنتا ہے۔ گھر میں مہمان آ گئے اور میزبان مالک مکان اپنے خادم سے کہتا ہے گوشت لائیے، دہی لائیے، کوتمیر لائیے، پودینہ لائیے، اس طرح کی باتیں وہ کہتا ہے۔ وہاں پر مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں اور خادم بھی سن رہا ہے، لیکن دونوں کے سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خادم کو چونکہ اب جا کر لانا ہے،
تو اس سے چوک نہیں ہوتی ہے کہ 1 کلو کی چیز آدھی کلو لے آئے، آدھی کلو کی چیز 1 کلو لے آئے۔ سمجھدار خادم سے غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دھیان سے عمل کرنے کے ارادے سے، وہ سامان فراہم کرنے کے ارادے سے سن رہا ہے۔ اسی طرح جب بھی ہم دین کی بات سنیں گے، عمل کرنے کے جذبے سے سنیں گے، تو بات کا ایک ایک رنگ، پہلو، واقعہ، قصہ، تعبیر، الفاظ، سب کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ورنہ 1 گھنٹے کا بیان سن لیا، 3 گھنٹے کے بیانات سن لیے، اڑتے وقت پوچھا کہ آپ نے کیا سنا ہے؟ بہت اچھا تھا۔ نہیں، کیا سنا؟ آپ ایک بات تو سنائیے نا۔ اتنی دیر مچھلی شکار کرنے کے لیے بیٹھے اور مچھلیاں بہت سی تھیلی میں آتی رہیں، اور محفوظ نہ کرنے کی وجہ سے سوراخوں والی تھیلی سے نکلتی چلی گئی۔ بے توجہی سے سننا، لاپرواہی سے سننا۔ ایسا سنا کیجئے جیسے کہ بعض اللہ والے فلانے سال فلانی مجلس میں 1 گھنٹہ فلانے بزرگ نے جو بیان کیا تھا میں نقل کر سکتا ہوں آج۔ ایسی قوت حافظہ، ایسا میموری پاور، اور ایسا لکھنے کی عادت کہ کوئی بات چھوٹ نہ جائے۔ ہم آئنسٹائن کا قصہ سناتے ہیں۔ ایک سائنسدان گزرا ہے، وہ مختلف جگہوں پر سیمینار دینے کے لیے جاتا تھا، لیکچرز دینے کے لیے جاتا، اور اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور بھی ہوتا۔ ایک دن اس نے اپنے لیکچر کے بعد یہ پوچھا کہ آج کا لیکچر کیسا تھا؟ تو اس ڈرائیور نے کہا کوئی خاص بات نہیں تھی۔ یہ ناراض ہو گئے، کوئی خاص بات نہیں تھی، اب آئندہ کا جو لیکچر اور بیان محاضرہ ہے تم ہی دو گے۔ ڈرائیور نے کہا ٹھیک ہے۔ آئندہ جب مجلس منعقد ہوئی تو آئنسٹائن ڈرائیور بن گیا، ڈرائیور آئنسٹائن بن گیا، اور وہ اپنا لیکچر دینے لگا۔ وہاں کے رواج کے مطابق لیکچر کے بعد لوگوں نے سوال جواب شروع کیے۔ یہ جواب دیتا رہا جہاں تک گاڑی چل سکی۔ جہاں پر گاڑی رک گئی اس نے کہا یہ تو بہت آسان سوال ہے، اس کا جواب تو میرا ڈرائیور بھی دے سکتا ہے جو سامنے بیٹھا ہے۔ تو جو حقیقی آئنسٹائن تھا اس کو اپنا ڈرائیور قرار دے کر جواب دینے کے لیے کہہ دیا اس نے۔ اس واقعے سے ایک تو اس کی عقل مندی کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا اس کی قوت حافظہ، یادداشت کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کے قوت حافظہ پر کتابیں لکھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سن لیا، محفوظ کر لیا، ایک مرتبہ کتاب پڑھ لی، لائبریری سے آ کر بعینہ ویسی ہی کتاب لکھ دی، بالکل کاپی کر دیا انہوں نے۔ لڑکے نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کا سنا، اور وہ کم عمر لڑکا ایسی ہی نقالی کرنے لگ گیا جیسا کہ حضرت گفتگو کرتے ہیں، جہاں پر اتار چڑھاؤ رہتا ہے ویسے ہی اتار چڑھاؤ کرنے لگ گیا۔ یہ کمال ہے بات کے محفوظ کرنے کا، اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے،
عزیز طالبات اور معلمات، تعلیم سے زیادہ تربیت اہمیت رکھتی ہے، اور ہم مدرسہ چلا رہے ہیں تربیت کے لیے، تعلیم دوسرے درجے میں ہے۔ تربیت، اپنے آپ کو محتاج تربیت سمجھنا، اپنے آپ کو اصلاح کا ضرورت مند سمجھنا، کبھی اپنے نفس سے بے فکر نہ ہو، کبھی اپنے شیطان کے بارے میں مطمئن نہ ہو، کبھی اپنے بڑوں سے بے نیاز رہنے کا جذبہ دل میں پیدا نہ ہو۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کے ماتحت رہنے کی، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھ کر چلنے کی۔ اگر یہ خباثت اور نہایت گندی بیماری پیدا ہو جائے گی، آپ کا زوال اور آپ کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ تربیت، حیا، اتباع سنت کا اہتمام، فرض نمازوں کا شوق، خدمت کے ذریعے سے دل جیتنا، آنے والوں کا اکرام، مہمان نوازی کا جذبہ، آخرت کا غم، اللہ سے عشق و محبت کا رنگ، جتنے پھل درخت کو لگ جاتے ہیں اتنا درخت جھکنے لگ جاتا ہے۔ حقیقی علم جتنا بھی آدمی کو آئے گا وہ آدمی کے تواضع میں اضافے کا ہی ذریعہ بنے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے مثال دی ہے، اور اس مثال کو خوب یاد رکھیے کہ گلاب کی پنکھڑیاں زمین پر گر گئی اور زمین کی مٹی میں خوشبو پیدا ہو گئی۔ تو ان پنکھڑیوں کی بات ہو رہی ہے، اس مٹی کی بات ہو رہی ہے، گلاب کے اس پودے سے جس کو کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ تو کانٹوں نے زمین سے کہا، اے زمین، اے مٹی، تیرے اندر تھوڑی دیر پنکھڑیوں کی صحبت نے خوشبو پیدا کر دی، میں تو پنکھڑیوں کے بازو رہتا ہوں، میرے اندر خوشبو پیدا نہیں ہوئی۔ کانٹوں نے مٹی سے پوچھا تو مٹی نے جواب دیا کہ تم پڑوس میں رہتے ہو گلاب کی پنکھڑیوں کے، بازو میں رہتے ہو گلاب کے پھول کے، لیکن سخت بنے رہے، اس لیے تمہارے اندر پنکھڑیوں کی خوشبو پیدا نہ ہوئی۔ میں مٹی ہوں، میں بچھ گئی، میں نرم ہو گئی، میں سڑ گئی، اپنے اندر پنکھڑیوں کی خوشبو لینے کے لیے تھوڑی دیر کی صحبت نے میرے اندر گلاب کی خوشبو کو پیدا کر دیا۔ ہمارے حضرت شاہ جمع الرحمن صاحب فرماتے ہیں، اگر یہ کانٹے بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اندر گلاب کی خوشبو پیدا ہو جائے تو ان کانٹوں کو ہاون دستے میں اکھلی میں ڈال کر پیسنا پڑے گا، اور پیس کر کانٹوں کے ساتھ پنکھڑیاں ملائیں گے، کانٹوں میں بھی خوشبو پیدا ہو جائے گی۔ پیسے بغیر مٹی کو نہیں ملا، بچھے بغیر مٹی کو نہیں ملا، ایسے ہی کانٹوں کے اندر بھی خوشبو بچھے پیسے بغیر خوشبو منتقل ہونے والی نہیں ہے۔ یہی حال انسانوں کی طبیعت کا ہوتا ہے۔ مدرسے میں آنا شروع ہوئے، مولانا پہلا دن اور آج کا دن کوئی نماز قضا نہیں ہوئی،
یہ وہ مٹی ہے کہ جس نے بہت جلدی گلاب کی خوشبو کو اپنے اندر منتقل کر لیا۔ نکاح ہوا، نکاح کے بیان میں سنا تھا کہ حضرت ثابت بن حسان فرماتے ہیں بڑا برا نکاح ہے وہ کہ جس کے بعد فجر ناغہ ہو جائے۔ 6 مہینے گزر گئے، الحمدللہ ہماری تہجد نہیں چھوٹی۔ آ کر ایک کار ڈرائیور صاحب کہتے ہیں دیکھیے، ایک اللہ والے کی صحبت میں گئے اور سنا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔ ان ساتھی نے آ کر کہا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میری آنکھوں نے نامحرم کو نہیں دیکھا ہے۔ جذب کرنے کی استعداد، بات قبول کرنے کا مزاج، اپنی عملی زندگی میں عمل کو راسخ کرنے کی فکر، محرم اور نامحرم کا فرق سنا، کس سے پردہ کرنا ہے، کس کے سامنے نہیں آنا ہے۔ اور اس دن کے بعد اس ناچنے والی ڈینسر عورت نے کرنل امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فون میں روتے ہوئے کہا کہ آج میں امریکہ میں ٹرین چڑھ رہی تھی اور میرے دستانے اور گلوز کا کپڑا پھٹ گیا، نامحرم کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑ گئی۔ اب بتائیے استغفار کا طریقہ کیا ہے، اس سے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ڈانسر عورت ہے، ایک اللہ والے کی صحبت ملی اور پردے کا مزاج بنا اور یہ فکر پیدا ہو گئی کہ ٹرین میں اچانک دستانے کے پھٹنے پر فکر ہو رہی ہے کہ نامحرم کی نظر میرے ہاتھ پر کیسے پڑ گئی ہے، اور کہاں کہاں کے واقعات بتلائے جائے۔ اولاد کی تربیت کا ڈھنگ بدل گیا، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کے انداز بدل گیا، گھر کے کام کاج میں حصہ لینے لگ گئی، آواز پست ہو گئی، اونچی آواز کرنے کی عادت ختم ہو گئی۔ تربیت اور اپنے اندر ہدایت کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کرنا، اس نفس کو اعمال کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ جیسے بچے کو پیٹ میں بھوک ہے لیکن پھر بھی مائیں ٹھوس ٹھوس کے کھلاتی ہے، ایسے ہی عبادت کا جذبہ آدمی کی طبیعت میں ہے لیکن نفس پر جبر کر کے نفس سے نیکیاں کروانا پڑتا ہے۔ باوضو رہنے کی نیکی، باوضو سونے کی عادت، اشراق کے وقت میں اشراق کا شوق ابل جائے، چاشت کے وقت میں چاشت کی طلب ایسی پیدا ہو جیسے کہ سگریٹ والے کو سگریٹ کی، چائے والے کو چائے کی، اوابین کے وقت میں اوابین لمبی پڑھنے کا ایسا شوق پیدا ہو جائے کہ آدمی ٹرین میں بیٹھے ہوئے بھی کونا تلاش کرتا ہو اپنی اوابین پڑھنے کے لیے، مسائل پوچھتا ہو گاڑی میں اوابین کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ اعمال کی عادت اپنے آپ کو ڈالیے۔ ہمارا بننا مہنگے چپل پہننا نہیں ہے، ہمارا بننا مہنگے کپڑے پہننا نہیں ہے، ہمارا بننا ہمارے دل کا بننا ہے، ہمارا بننا ہمارے اخلاق کا بننا ہے، ہمارا بننا اللہ سے تعلق کا بننا ہے۔
آپ قیمتی ہے، گھر کے در و دیوار اینٹ ٹائلز قیمتی نہیں ہے، آپ کے ساتھ رہنے والی چیز آپ کے اعمال ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والی چیز سونا چاندی نہیں ہے۔ انسان کی روح نکلتے ہی وہ سب چیزیں الگ ہو جاتی ہیں۔ انسان کی قیمت گوری چمڑی سے نہیں، اس کی تربیت اور اخلاق سے ہی طے ہوتی ہے۔ ایک بہت خوبصورت انسان ہے، ریشمی بال ہے، سرخ ہونٹ ہے، جسم معتدل ہے، بد زبان ہے، کاہل ہے، بڑوں کی اطاعت کا مزاج نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑا برا انسان ہے۔ برائی کیا ہے؟ 1600 روپے کا جوڑا پہن رکھا ہے، برائی کیا ہے؟ 10,000 کا فون ہاتھ میں ہے، برائی کیا ہے؟ یہ سب تو باہر ہے، ان کے اندر کیا ہے؟ گدھے کو ریشم کا جوڑا پہنانے سے گدھے کا مقام نہیں بڑھ جائے گا، کوئلے کو چاندی کی پرت پہنانے سے کوئلہ چاندی نہیں بن جائے گا، دھواں آسمانوں میں پہنچ جانے سے باوزن اور قیمتی نہیں ہو جائے گا۔ اپنے اندر کمال پیدا کیجئے، اللہ سے تعلق کا کمال، اللہ سے ذکر، اللہ کا نام لینے کی لذت کا کمال پیدا کیجئے۔ ہر دن ٹٹولنا یہی ہے۔ جیسے ورزش کرنے والا جم میں دیکھتا ہے میرے جسم کا گٹھیلا پن کتنا بڑھ رہا ہے، ایسے ہی مدرسے میں آتے ہوئے میرا غصہ کتنا لگام والا ہو رہا ہے، میری زبان میں مٹھاس کتنی آ رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے بھی اپنے بچے کو استاد کے پاس بھیجا، اور ایک فقیر نے بھی اپنے بچے کو بھیجا بادشاہ نے جہاں پر بھیجا تھا۔ اس فقیر شخص کا بچہ تو بہت باکمال بن گیا، لیکن بادشاہ کا بیٹا شہزادہ نکما ہی رہ گیا، کوئی علمی عملی ترقی نہیں ہوئی۔ بادشاہ ناراض ہو گیا اور استاد جی سے جا کر کہنے لگا، استاد جی آپ نے میرے بیٹے پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی ہے، وہ فقیر زادہ تو بہت باکمال بن گیا اور یہ شہزادہ نکما ہی رہ گیا، آپ نے توجہ نہیں دی۔ استاد جی بڑے حکیمانہ مزاج کے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، بارش تو ساری زمین پر یکساں ہی برستی ہے، بارش کا جو پانی برستا ہے وہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، لیکن کوئی زمین کانٹا اگاتی ہے، کوئی زمین پھل اور پھول اگاتی ہے۔ یہ بارش کا قصور نہیں ہے، یہ زمین کی استعداد کا فرق ہے، بارش کا قصور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بارش نے ایک جگہ پر پھل اور پھول اگانا چاہا اور دوسری جگہ پر ببول کے کانٹے اگانا چاہا، یہ تو زمین کے اندر ببول کی استعداد تھی تو اس نے کانٹے ہی اگائے، اور دوسری زمین کے اندر پھول اور پھل کے اگانے کی استعداد تھی، پانی پہنچا اس نے پھول اور پھل اگا لیے۔ ایک ہی بیان ہے، دو شاگرد سنتے ہیں، ایک ہی بیان ہے، دو آدمی سنتے ہیں، لیکن ایک آدمی عمل پر کھڑے ہو جاتا ہے اور ایک آدمی اپنی کاہلی بے حسی پر رہ جاتا ہے، ایک آدمی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں اور ایک آدمی جھونکے مارنے لگ جاتا ہے۔ یہ زمین کی استعداد کا فرق ہے۔ اپنے اندر وہ استعداد لاؤ
جو پھلوں اور پھولوں کو اگانے کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی طلب والوں کو نوازتے ہیں۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم دین ہی نہیں چاہتے، ہم تمہیں دین کی دولت سے کیسے نواز دیں گے؟ ہم دین کی دولت سے تمہیں کیسے نواز دیں گے؟ ہر موقع پر جو ہدایات دی جا رہی ہے اس کو اپنے خاندان کے لوگوں میں سنانا، اپنی سہیلیوں میں پہنچانا، دین کی دعوت دینے کا درد ایک جلتے ہوئے کو دیکھ کر فکر ہوتی ہے، آگ لگ رہی ہے، پانی ڈالو پانی ڈالو۔ ایک آدمی کی جیب پھٹی ہو، پیسے گر رہے ہو، صاحب آپ کے پیسے گر رہے ہیں، پیسے گر رہے ہیں۔ ایک آدمی بے نمازی پن میں جی رہا ہے، جہنم کی آگ اپنے آپ پر دہکا رہا ہے۔ ایک آدمی اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، پیسے جیب سے پھٹ کر گر رہے ہو، اس سے بڑا نقصان کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو کہا نہیں کہ آپ اپنے وقت کو بچا لیجئے۔ ہم نے حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے گھر کے افراد کو یاد نہیں دلایا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ کرنٹ چلے جائے، پورا محلہ باہر آ جائے گا کہ صاحب بجلی چلی گئی، کرنٹ چلے گیا، لیکن ہمارے رشتے کٹے ہوئے ہیں اور ہمیں معافی چاہنے، رشتہ جوڑنے کی فکر نہیں ہے۔ اللہ سے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، لیکن ہم فاصلے کم کرنے کا ذریعہ نہیں بن رہے، دراڑیں ختم کرنے کا ہم ذریعہ نہیں بن رہے۔ دعوت دینے کا جذبہ، دین کی بات کو پہنچانے کی فکر، دین کی بات کو پہنچانے کی فکر، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، نکلتے وقت کی دعا، کھاتے وقت کی دعا، سوتے وقت کی دعا۔ ایک صاحب 3 دن کی جماعت میں گئے، ہر دروازے پر دعائیں لکھ کے لگا دیے، بیت الخلاء کے دروازے پر 2 دعائیں لکھ دی، نکلنے کی بھی داخل ہونے کی بھی، آئینے پر دعائیں لکھ دی۔ اب میرا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہے، میری ساری عادتیں عبادت بن چکی ہیں، میری ساری عادتیں عبادت بن چکی ہیں۔ 2 پیسے جیب میں آ جاتے ہیں، چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، تنخواہ ملنے کے ابتدائی دن میں اور مہینے کے آخری دنوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب 2 پیسے دل میں آ جائیں تو سوچنے، چلنے، بولنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ بتاؤ جن کے دل میں اللہ آ جاتا ہوگا تو ان کی زندگی کا رخ کتنا بدل جاتا ہے۔ دیورانی جٹھانی محلے کے سارے جھگڑے دل میں بسے ہوئے ہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ سے محبت کا تعلق، اللہ کا نام لینے کا شوق۔ حضرت علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ میں سے گزرے ہیں۔ کوئی آدمی اللہ کا نام لیتا اس کے منہ میں شکر ڈال دیتے، تو نے میرے اللہ کا نام لیا۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اولیاء کے بارے میں منقول ہے، ایک شخص نے آ کر کہا حضرت آپ کہتے ہیں اللہ اللہ، اتنی بار بولو تو یوں ہوگا، اتنی بار بولو تو یوں ہوگا، ہمیں تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ ایک لفظ اللہ میں کیا طاقت آ گئی ایسی؟ انہوں نے کہا چپ رہے گدھے، چپ رہے، تو چہرہ بگڑ گیا، رنگت بدل گئی گدھا کہنے پر۔ تو ان اللہ والوں نے کہا میرے بھائی، گدھا میں نے کہا تو آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، کیا لفظ گدھا میں اثر ہے، لفظ اللہ میں اثر نہیں ہے، گالی میں اثر ہے،
اللہ کے کلام میں اثر نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت الخلاء میں بھی جاتے تھے تو اپنی زبان کے نیچے کنکریاں رکھ کر جاتے تھے تاکہ بیت الخلاء میں نہ چاہتے ہوئے بھی زبان کہیں ذکر نہ کرنے لگ جائے۔ وہاں پر دل سے ذکر تو جائز ہے، ناپاک جگہ پر زبان سے ذکر درست نہیں ہے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ حجام کے پاس گئے، وہ حجام مونچھ بنانے لگا اور ان کے ہونٹ چل رہے ہیں ذکر میں۔ حجام نے کہا حضرت ہونٹ روک دیجئے، زبان ہونٹ زخمی ہو جائے گی آپ کے، ہونٹ زخمی ہو جائیں گے آپ کے۔ معروف کرخی نے فرمایا زخمی ہو جانا قبول ہے، زبان اور ہونٹ سے ذکر چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ رس پس جاتا ہے اللہ کا نام لینے کا مزاج، رس بس جاتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد ایک تسبیح کی توفیق نہیں، زندگیاں گزر گئیں اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے، آسمان کے تلے رہتے ہوئے، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، کبھی اللہ کا نام پیار سے لینا یاد نہیں ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ میں بھی زبان سے روزی نہیں دی، ناف سے روزی دی، تاکہ خون کی گندگی اس زبان کو نہ لگے جس سے اللہ کا نام لیا جانے والا ہے۔ ناف سے روزی دی اللہ نے ماں کے پیٹ میں۔ پورا جسم کام کر کے تھک جاتا ہے، زبان نہیں تھکتی ہے، زبان نہیں تھکتی ہے۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کھانے کے مزے، بخار آ گئی ہے، بدمزگی ہو گئی، مزہ محسوس نہیں ہو رہا، اچار دیجئے، چٹورے دیجئے۔ زبان کے مزے کے ختم ہو جانے پر علاج کی فکر ہوتی ہے، لیکن اللہ کا نام لینے کا مزہ نہ ملے، روح اجڑ جائے، مردہ ہو جائے، لیکن علاج کا غم نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ اپنے آپ کو اعمال کا عادی بنو۔ 2 اجتماعات ہم نے طے کیے، آنے والی اتوار کو انشاءاللہ محرم سے متعلق شہادت حسین، شہادت عمر، شہادت عثمان، شہادت علی، شہادت حمزہ، محرم میں کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام، ہمارے دوست مفتیان کرام پوری تیاری کے ساتھ صفو صفحات کا خلاصہ بہت تھوڑی دیر میں آپ کو سناتے ہیں۔ کرنے کے کام کیا ہے، نہیں کرنے کے کام کیا ہے، دشمنوں کی نقالی ہم سے نہ ہو جائے، حضرت حسین کے نام پر ہم یزیدی حرکتیں کرنے والے نہ بنے۔ اس لیے آنے والی اتوار کو 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک اہم علمی اصلاحی مذاکرے ہوں گے، اور اس کے بعد والی اتوار کو عورتوں اور مردوں کی نماز کا فرق، اتباع سنت، ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، ان ضروری موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔ درسیات کے علاوہ، گھنٹیوں کی پڑھائی کے علاوہ، اتوار کے دن یہ مجلسیں اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے چچا زاد، خالہ زاد بہنوں کو لانے کی فکر فرمائیں اور بھرپور پوری یکسوئی کے ساتھ فائدہ اٹھائیں۔ وہ تو اللہ کے یہاں قبول کروانا پڑتا ہے۔ پتھر تو بہت ہوتے ہیں، ہر پتھر مسجد کے محراب اور منبر پر نہیں لگتا۔ پھول تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ہر پھول دلہن کے سنگار کے لیے قبول نہیں ہوتا۔ مال تو بہت ہوتے ہیں، قرآن کے لیے قبول نہیں ہوتا۔
وقت تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، لیکن اپنی آخرت اپنے اللہ اور دین کے سیکھنے کے لیے قبول نہیں ہوتا۔ نجم الدین ایوب کا زمانہ ہے، عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا بادشاہ۔ بیٹا دوڑا ہوا گیا، ابا جی معلوم ہے بادشاہ آپ کی گردن کاٹنے کے لیے جلاد بھیج چکا ہے۔ تو حضرت عز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا تیرا باپ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کی گردن اللہ کے کام کے لیے قبول ہو جائے۔ ان اباک احقر من ان یقتل فی سبیل اللہ۔ پیسے لگ گئے شادیوں کے لفافے میں، پیسے لگ گئے اپنے شوہروں کے پھونکنے کی گندی عادتوں میں، لیکن پیسہ نہ لگا اللہ کے کام کے لیے۔ وقت لگ گیا، آنسو برباد ہو گئے اپنے ساس کے دکھڑے سنانے میں، لیکن آنسو قبول نہ ہوا اونچی تمناؤں کو اللہ سے مانگنے میں۔ قسمت چاہیے، قسمت کہ اللہ کے کام کے لیے وقت نکل جائے، اللہ کے نام کے لیے وقت قبول ہو جائے۔ اس لیے توفیق مانگو اللہ سے، رشتہ داروں کو لانے کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا اور علم نافع کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک